حضرت ابراہیم علیہ السلام 2160 قبل مسیح بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارف تھا، لیکن آزر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے جیسا ہے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کے بادشاہ نمرود کو نجومیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ابھی نمرود کے اس حکم کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کے والد نے اپنی بیوی کو ایک غار میں چھپا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ اللہ کا معجزہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے ہی بڑے ہو جاتے تھے جتنا کہ دوسرے بچے ہفتوں میں بڑے ہوتے تھے، اور آپ ایک ہفتے میں اتنے بڑھ جاتے تھے جتنا کہ دوسرے بچے مہینوں میں بڑھتے تھے۔ فرشتے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے تاکہ آپ جلدی سے جلدی اتنا قد اور وزن بڑھا لیں کہ کسی کو شک نہ ہو اور آپ کے والدین کو بھی کوئی تنگ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی سیدھے رستے پر رکھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کو آپ علیہ السلام پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عارض بت بنا کر بیچتے بھی تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ایک دن ان کے والد نے ایک ٹوکرے میں بت رکھ کر آپ علیہ السلام کو دیے اور کہا بازار میں بیچ کر آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد کا حکم مانا اور ٹوکرا لے کر بازار میں چلے گئے اور یہ آواز لگانے لگے کہ اے لوگو، آؤ اپنے پتھر کے خداؤں کو لے لو جو تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان نہیں دیتے۔ لوگ یہ عجیب سی آواز سن کر آتے اور بتوں کو دیکھ کر چلے جاتے اور خریدتے بھی نہیں تھے۔ یہ سلسلہ کچھ دن تک چلتا رہا، پھر آپ کے والد نے آپ کو بیچنے سے روک دیا۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، تو کیوں پوجتا ہے ایسے کو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکے۔ اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم حاصل ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، تو آپ میری تابعداری کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ،
بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ لیکن آپ کے والد نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے ماروں گا، اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ لیکن اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کچھ برا نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے دعا ہی فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کہا، تیری سلامتی رہے، اب میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ایک دن ان کی قوم کے لوگ ایک میلے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کا کہا، لیکن آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام ایسے موقع کے انتظار میں تھے جب کوئی نہ ہو اور وہ بتوں کو توڑ سکیں۔ ان میں یہ رواج تھا کہ جب وہ میلے میں جاتے، اس سے پہلے بتوں کو سجاتے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھتے تھے، اور میلے سے واپسی پہ کھانا کھاتے تھے۔ جب لوگ میلے کے لیے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے بت خانے میں داخل ہو گئے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ پس وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گیا، پھر کہا، کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ بڑے زور کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان کے توڑنے پر پل پڑا۔ جب انہوں نے سب بت توڑ دیے تو کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور گھر واپس آ گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے کہ کھانا کھائیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور الٹے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ ہے۔ وہ سب اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھ کر غصے میں پاگل ہو گئے اور کہنے لگے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی ہوا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی بتوں کے خلاف بات کرتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بڑے بت سے پوچھو یا ٹوٹے ہوئے بتوں سے، اگر وہ بولتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، تمہیں پتا ہے وہ بولتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، کہا، تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تو ہے تم پر ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کے اس حق گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا۔ وہ لوگ آپ کے اس کام سے بہت ناراض ہوئے اور بادشاہ نمرود، جو خود بت کی پوجا کرتا تھا، شکایت لگا دی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جگہ پہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور آگ جلائی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان تک جاتے تھے کہ کوئی پرندہ بھی آگ کے اوپر اڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنی آگ آپ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ہم نے فرمایا، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کے ذریعے انہیں یہ راز بتایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور یاد کر جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھا تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا؟ فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے؟ کہا، کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں
کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تو 4 جانور اڑنے والے پکڑ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کرنے کے بعد پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، تیرے پاس جلدی سے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں اور رسولوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ زیادہ تر انبیاء آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پیار تھا، اس لیے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے دیکھ لو، یعنی میں ان جیسا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا خیر البریہ، یعنی اے مخلوق میں سب سے بہتر انسان۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی یہ تو ان کا لقب ہے۔ مزید اسلامی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نوٹ فرمائیں تو لازم کمنٹ میں بتائیں تاکہ اصلاح ہو۔